دھوم مچی ہے، آسمان پہ دھوم مچی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بلایا، جبرائیل آؤ آؤ جبرائیل آؤ، جلدی سے مکہ جاؤ، جاؤ مکہ جاؤ. اللہ نے کہا آج ہی رات مکہ جاؤ اور راتوں رات میرے مصطفیٰ کو میرے پاس لے کر آؤ. بولو سبحان اللہ. بولو. آپ کو معلوم ہے حضرت جبرائیل کو جب آرڈر ملا نا تو دوڑے، ارے بولو دوڑے. بلکہ حضرت جبرائیل کو تو اللہ نے پر بھی دیے تھے. میں تو کبھی کہتا ہوں دوڑے بھی ہوں گے اڑے بھی ہوں گے، لیکن اللہ نے واپس بلا لیا. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. حضرت جبرائیل نے کہا اللہ واپس بلا لیا، میں تو مکہ بھی نہیں پہنچا، میں تو مصطفیٰ کے پاس پہنچا بھی نہیں. اللہ نے کیا فرمایا بھائی سب ساتھ میں سننا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ تذهب وحیدا، عربی زبان تذهب وحیدا. اے جبرائیل اکیلے جا رہے ہو، اکیلے جا رہے ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ تو نے مجھے کہا میں اکیلا جا رہا. اللہ نے کہا نہیں اکیلے نہیں جانا، تم مکے جا رہے ہو، میرے مصطفیٰ کے پاس جا رہے ہو، اکیلے مت جانا. وہ میرے مصطفیٰ ہے، بولو سبحان اللہ. وہ میرے مجتبیٰ ہے، بولو سبحان اللہ. وہ میرے مرتضیٰ ہے، بولو سبحان اللہ. وہ حبیب اللہ ہے، بولو سبحان اللہ. وہ کلیم اللہ ہے. اللہ نے کہا اکیلے نہیں جانا، اکیلے جاؤ گے تو ان کی شان میں گستاخی ہوگی. 70,000 فرشتوں کو ساتھ میں لے کر جانا. کتنے فرشتوں کو لے کر چلے حضرت جبرائیل؟ اچھا اللہ نے کہہ دیا 70,000 تو جمع کیے ہوں گے نا کہ ہماری طرح ڈنڈی مارے ہوں گے. ایک بات یاد رکھو، ہم لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے، فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی. بلند آواز سے بولو، فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی. 28ویں پارے میں اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ جو کہتا وہ کرنے کو تیار ہو جاتے. اس سارے مسجد حسینیہ والوں ایک ساتھ میں بولو حضرت جبرائیل اکیلے نہیں آئے، کتنے فرشتوں کو لے کر آئے؟ انسان کی شکل میں آئے، بولو سبحان اللہ. 70,000 فرشتوں کو لے کر مکہ آ گئے. ارے بولو مکہ. پھر برابر پوائنٹ پہ توجہ دینا، جبرائیل آ گئے انسان کی شکل میں آئے. کتنے فرشتوں کو لے کر آئے؟ ہمارے نبی کیا کر رہے ہیں؟ آرام کر رہے ہیں، آنکھیں مبارک. اچھا ایک مسئلہ بتاؤں، شاید آپ کو یہ مسئلہ نہیں معلوم ہوگا. ہم لوگ سوئے نا تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے. بولو بولو ساتھ میں بولو. ہم لوگ سو جاوے تو ابھی بیان میں کوئی سو گیا، ابھی گھر میں جا کے بولا چلو میں نماز پڑھو، نہ نہ نہ، مسجد میں سو گیا تھا نا وضو. ارے بولو نا مسئلہ ہے، سو جاؤ تو وضو. لیکن ہمارے نبی کتنا بھی سوئے ہمارے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا. کیوں؟ ہمارے نبی نے فرمایا تمہاری آنکھیں بند ہوتی ہے، میری آنکھیں بند ہوتی ہے، تمہارا دل بھی بند ہوتا ہے، لیکن میرا دل تو اللہ ہی اللہ کرتا رہتا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنام عینایا ولا ینام قلبی. ہمارے نبی فرماتے میرا امتی تو سوئے گا تیرا وضو ٹوٹ جائے گا. ہمارے نبی فرماتے میں سوؤں گا میرا وضو نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ میری آنکھیں بند ہوتی ہے لیکن میرا دل تو اللہ 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 ہی کرتا رہتا ہے. بولو سبحان اللہ. تو ہمارے سونے میں اور نبی کے سونے میں بہت بڑا فرق ہے. ہم لوگ تو گھوڑے بیچ کے سوتے ہیں. میں تو ابھی کسی کے پاس سونے کو ہی تیار نہیں ہوتا. معلوم ہے بیان کے لیے جاتا ہوں، کبھی بنگال، کبھی بہار، کبھی یو پی، کبھی لکھنؤ، معلوم نہیں دنیا کے کونے کونے میں اللہ لے گیا. اور یہ میرے چہرے اور میرا کمال نہیں ہے، سینے میں جو قرآن ہے اس کا کمال ہے. بہت جگہوں پہ بیان کے لیے جاتا تو بہت سارے بیچارے بولتے ہیں مولانا ہم آپ کے ساتھ سوئے، آپ کی خدمت کریں. کیونکہ میں نے ایک مرتبہ کرا دیا ایسی غلطی. ساؤتھ افریقہ گیا، قاری عقیل کہاں؟ تو بھی تو ایسا ہی کرتا ہے. میں ساؤتھ افریقہ گیا تو میری عمر 25 سال، بالکل جوان. ساؤتھ افریقہ گیا، وہاں بیان کیا. بیان کرنے کے بعد میرے کو بنگلے میں لے گئے، کہا مولانا یہاں کھانا وانا چلو سب کے ساتھ کھانا وانا کھائے. پھر جب آرام کرنے کا وقت آیا میرے کو کمرہ بتایا تو ایک جوان میرے پاس آیا، مولانا آئی کین کم وتھ یو، آئی ول ڈو یور خدمت. انگلش سمجھتے ہو؟ یعنی مولانا میں آؤں آپ کے ساتھ، میں خدمت کروں گا. میں نے کہا بھائی میں جوان، تو جوان، کیا خدمت کی ضرورت ہے؟ لیکن وہ ضد کرنے لگا تو میں نے کہا چلا آ جا. آ کے میرے سے پہلے وہ سو گیا اور سو گیا تو کوئی بات نہیں. کیا کھراٹے مارے ہم لوگ بھی، کیا کھراٹے مارے. اور انڈیا کے کھراٹے اور افریقہ کے کھراٹے میں فرق ہے بھائی. انڈیا میں کھراٹا مارے گا نا سوئے گا جیسا ہمارا قاری عقیل کرتا ہے. نہیں چلو بہت اچھا، میں تو بیوی رکھے بھی نہیں تیرے کو. ہمارا انڈیا کا کھراٹا، میں نے وہ افریقہ والے کا کھراٹا دیکھا، وہ فارورڈ بھی جاتا ہے ریورس بھی آتا ہے. صحیح بتاتا ہوں میں 40 منٹ تک ایسا سویا رہا، کبھی ادھر کروٹ لوں کبھی ادھر کروٹ لوں، لیکن وہ تو کھراٹے مارنا بندی نہیں کرے. آخر میں 40 منٹ کے بعد میں اس کے پاس گیا. میں نے کہا بھائی تو اٹھ کے میرے کو کہتا ہے مولانا کوئی خدمت ہے؟ میں نے کہا ایک ہی ہے، تو باہر میں اندر.
ہمارا تو سونا ایسا ہوتا بھائی. اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں, ہمارے نبی سوتے تھے نا, ہمارے نبی بھی خراٹے لیتے تھے, لیکن اتنے آہستہ لیتے تھے کہ ہماری ماں عائشہ فرماتی ہے کانا اذا نام نفخا, ہمارے نبی جب رات کو سوتے تھے ہماری ماں عائشہ فرماتی ہے اتنے ہلکے خراٹے لیتے, اور ماں عائشہ کہتی اللہ کی قسم ہر خراٹے میں مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی. چلو بولو کون آ گئے زمین پر؟ حضرت کتنے فرشتوں کو لے کر آئے؟ ساتھ میں بولو کتنے. اور ہمارے نبی کیا کر رہے؟ دیکھو دیکھو ہمارے نبی آرام کر رہے. حضرت جبرائیل آئے, انسان کی شکل میں آئے, اور کتنے فرشتوں کو لے کر آئے؟ حضرت جبرائیل کو تو آرڈر تھا ابھی لے کر آؤ, تو حضرت جبرائیل قریب آئے. دیکھو قریب آئے, ہمارے نبی کے بالکل قریب آئے, اپنا ہاتھ آگے بڑھایا, انسان کی شکل میں آئے تھے, اپنا ہاتھ آگے بڑھایا, پھر ہاتھ روک دیا, کہا نہیں اگر میں نبی کو جگاؤں گا ان کی نیند خراب ہو جائے گی, اور یہ ناراض ہوں گے تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا. کھڑے بولو نا, یہ ناراض ہو جائیں گے تو حضرت جبرائیل نے 70,000 فرشتوں کو کہا نہیں ابھی جگانے کا نہیں, یہ مصطفیٰ ناراض ہوں گے تو اللہ بھی ناراض ہوگا. تو 70,000 فرشتوں نے کہا کریں گے کیا؟ کہا پیچھے چلو. سب کو لے کر حضرت جبرائیل کہاں چلے گئے؟ پیچھے. کہا نہیں جب اٹھیں گے تب لے جائیں گے, ابھی جگائیں گے. لیکن جب پیچھے گئے تو حضرت جبرائیل کو خیال آیا میرے اللہ نے کہا تھا ابھی جاؤ ابھی جاؤ, یہ تو لے جانے میں دیر ہو رہی ہے. ارے بولو لے جانے میں. تو حضرت جبرائیل نے 70,000 فرشتوں کو کہا نہیں نہیں لے جانے میں دیر ہو رہی ہے, چلو آگے چلو. اب 70,000 فرشتوں کو لے کر آگے آئے, ہمارے نبی تو آرام کر رہے, آنکھیں مبارک بندے. حضرت جبرائیل دیکھو یوں آئے یوں آئے یوں آئے, لیکن ہمارے نبی کے بدن مبارک پہ ہاتھ نہیں رکھا. کہا نہیں یہ اٹھ جائیں گے, یہ ڈسٹرب ہوں گے, یہ ناراض ہوں گے تو آٹومیٹک اللہ بھی ناراض ہو جائے گا. اسے کہاں چلو پیچھے. سب کو لے کر پیچھے گئے تو پھر خیال آیا میرے اللہ نے کہا تھا ابھی جاؤ. بتاؤ حضرت جبرائیل پریشان ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ارے ہاں بولو نا, ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کبھی آگے 70,000 کو لے کے کبھی حدیث پاک میں لکھا فتحیر جبرائیل فاقبل ثم ادبر فاقبل ثم ادبر فاقبل ثم ادبر. ساتھ میں بولو نا, حضرت جبرائیل حیران اور پریشان ہو گئے. کبھی 70,000 فرشتوں کو لے کر آگے, کبھی 70,000 کو لے کر پیچھے, کبھی آگے کبھی. سمجھ میں آ گیا نا, آگے پیچھے سمجھ گئے نا. اب حضرت جبرائیل کرے تو کیا کرے, اس لیے کہ جگانے کی ہمت, اور دیر ہوتی وہ بھی ہمت. تو حضرت جبرائیل نے اللہ کو یہ پوچھا اللہ کیا کرو؟ تو نے کہا ابھی لے کر آؤ, یہ تو آرام فرما رہے, ان کی نیند خراب ہوگی, اللہ تو ناراض ہو جائے گا. اللہ کیا کرو؟ پورا مجمع سبحان اللہ بولو. اللہ جواب دے رہا. اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تتحیر یا جبرائیل اقبل. بولو ساتھ میں بولو اقبل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل حیران ہونے کی ضرورت نہیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اے جبرائیل آگے بڑھو اور 70,000 فرشتوں کو لے کر آگے جاؤ. حضرت جبرائیل نے کہا آگے تو جاؤں گا, لیکن میرے نبی کیا کر رہے, ان کو جگاؤں گا کیسے؟ اللہ نے فرمایا جگانے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تتحیر یا جبرائیل اقبل وقبل قدمی. اللہ نے فرمایا جبرائیل حیران ہونے کی ضرورت نہیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. 70,000 کو لے کر آگے بڑھو, اور جگاؤ گے تو کیسے جگاؤ گے؟ ہاتھ لگا کے نہیں جگاؤ گے, ارے ہاتھ اٹھا کے نہیں جگاؤ گے. اللہ نے کہا جبرائیل آگے چلے جاؤ اور میرے نبی کے تلوے کو چوم لو. یہ تلوا, اس کو تلوا بولتے ہیں نا, آپ لوگ کیا بولتے ہیں؟ تلوا ہی بولتے ہیں نا. ہاں اس کو کیا کرو؟ حضرت جبرائیل گئے ہمارے نبی کے تلوے کے پاس گئے, انسان کی شکل میں تھے, یوں ہمارے نبی کے تلوے کو یوں کیا زور سے بولو نہیں, تلوا ہمارے نبی کا تلوا مبارک, حضرت جبرائیل کے ہوٹھ مبارک, نبی کا تلوا مبارک, حضرت جبرائیل نے اپنے ہوٹھ لگائے, یوں چوما. جیسے چوما تو ہمارے نبی کی آنکھیں مبارک کھلی, ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ بدلا. فرمایا ماں بالو کا یا جبرائیل تو قبلو قدمیا. جبرائیل کیا ہو گیا, میرے تلوے کو چوم رہے ہو؟ جبرائیل کیا ہو گیا, میرے تلوے کو چوم رہے ہو؟ حضرت جبرائیل نے گھبرا کر کہا نا میں نہیں چومتا, اللہ کا حکم تھا اس لیے میں نے چوم لیا. حکم کس کا تھا؟ تو ہمارے نبی نے پوچھا اللہ کا حکم تھا, ٹھیک ہے میرے تلوے کو چوما, لیکن یہ تو بتاؤ کہ کیا کرنا کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا آج کی رات تو بہت پیاری رات ہے,
اے میرے نبی بہت پیاری رات ہے، آج اللہ کے حکم سے آپ کو زمین کا سفر کرنا ہے، بولو سبحان اللہ، آسمان کا سفر کرنا ہے، بولو سبحان اللہ، جنتوں کا سفر کرنا ہے، بولو سبحان اللہ، سدرۃ المنتہا کا سفر کرنا ہے، بولو سبحان اللہ، جنت الماوا کا سفر کرنا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور حضرت جبرائیل نے کہا آج کی رات تو وہ پیاری رات ہے، اتنا اوپر ہم جائیں گے اللہ کے عرش تک میرے نبی آپ جائیں گے، ایسا جائیں گے ایک طرف اللہ ہوگا ایک طرف محمد ہوگا، بولو نا صلی اللہ ہو۔ بھائی سچ بتاؤ، ہمارے نبی نے جب یہ سنا ہوگا تو تیار ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ہمارے نبی تیار ہو گئے، چلو ابھی چلے اللہ سے ملنا ہے، چلو چلو۔ حضرت جبرائیل نے کہا اتنا جلدی مت کرو، کیوں؟ کہا میں نے آپ کے تلوے کو چوما نا۔ ہمارے نبی نے کہا اللہ کا حکم ہے سفر شروع نہیں ہوگا جب تک 70,000 فرشتے آپ کے تلوے کو نہ چومے ہوئے۔ 70,000 فرشتے آپ کے تلوے کو چومیں گے میرے دوستو، وہ 70,000 فرشتے آئے نبی کے تلوے کو چوما، بولو آئے نبی کے تلوے کو چوما، آئے نبی کے تلوے کو چوما۔ اللہ نے زمانے کو بھی روک دیا، اللہ نے مکان کو بھی روک دیا، اللہ نے ٹائم کو بھی روک دیا، اللہ نے کہا آتے جاؤ فرشتے نبی کے تلوے کو چومتے جاؤ۔ 70,000 فرشتوں نے نبی کے تلوے کو چوما۔ جب چوم کے چلے گئے تو حضرت جبرائیل نے کہا چلے سفر، بولو بولو سفر۔ ہمارے نبی نے حضرت جبرائیل کو دیکھا، کہا نہیں، کہا کیوں نہیں؟ کہا میرے ایک سوال کا جواب دے دو۔ حضرت جبرائیل نے کہا آپ کے سوال کا جواب؟ ہمارے نبی نے کہا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ لوگ بھی ہاں بولنا۔ ہمارے نبی نے پوچھا جبرائیل میرے تلوے کو چوما کہ نہیں چوما؟ آواز نہیں آ رہی، میرے تلوے کو چوما کہ نہیں چوما؟ ہمارے نبی نے پوچھا جبرائیل تم نے میرے تلوے کو چوما کہ نہیں چوما؟ حضرت جبرائیل نے کہا ہاں چوما۔ تو ہمارے نبی نے پوچھا جب چوما تو کیسا لگا؟ بھائی جب چوما تو کیسا لگا؟ سب سبحان اللہ بولیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل آپ نے میرے تلوے کو چوما؟ بولو آپ نے میرے تلوے کو چوما، اے جبرائیل تمہیں کیسا لگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دے دیا ہاں ہاں میرے پیارے نبی میں نے آپ کے تلوے مبارک کو چوما، آپ مجھے پوچھتے ہو کہ مجھے کیسا لگا؟ حضرت جبرائیل کہتے میرے اللہ کی قسم میں نے جنت کو دیکھا، بولو سبحان اللہ، میں نے جنت کے درختوں کو دیکھا، بولو سبحان اللہ، میں نے جنت کے باہروں کو دیکھا، بولو سبحان اللہ۔ جبرائیل کہتے میں نے جنت کے گلزاروں کو دیکھا، سبحان اللہ، میں نے جنت کے گلشنوں کو دیکھا، بولو سبحان اللہ، میں نے جنت کی نہروں کو دیکھا، سبحان اللہ، میں نے جنت کے پھلوں کو دیکھا، سبحان اللہ، میں نے جنت کے پھولوں کو دیکھا، سبحان اللہ، میں نے جنت کے بالا خانوں کو دیکھا، بولو سبحان اللہ۔ جبرائیل کہتے میرے اللہ کی قسم میرے نبی میں نے جنت کو ہر طرف سے دیکھا، لیکن اللہ کی قسم جو خوشبو آج تک مجھے جنت میں نہ ملی آپ کے تلوے میں نصیب ہو گئی، بولو نا نعرہ تکبیر، مصطفیٰ کا دامن۔ جو خوشبو مجھے جنت میں نہ ملی، جبرائیل آمین بولے، جو خوشبو مجھے ساری جنت میں نہ ملی اللہ کی قسم میرے پیارے حبیب آپ کے تلوے میں نصیب ہو گئی۔ یہ تلوہ بولو یہ کیا ہے؟ اس میں جب خوشبو جنت سے، آواز نہیں آ رہی، بولو نہیں، اس میں خوشبو جنت سے، ارے جس نبی کے تلوے میں خوشبو جنت سے زیادہ ہوگی وہ نبی کے ہاتھ میں کتنی خوشبو ہوگی؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ اور جس نبی کے ہاتھ میں خوشبو ہوگی وہ نبی کے چہرے میں کتنی خوشبو ہوگی؟ میرے دوستو ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر، بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر سبحان اللہ بولتے جاؤ گے نا، ہمیں سفر شروع کرنا ہے۔ ابھی حضرت جبرائیل کے ساتھ کون سا سفر پہلے کریں گے؟ زمین کا، پھر کون سا سفر کریں گے؟ آپ لوگ سب تیار ہو نا انشاءاللہ؟ میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، جلدی جلدی ہم چلیں گے نا انشاءاللہ، لیکن ساتھ میں پہلے ایک مرتبہ جم کے کہہ دو ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں، ہمارا نبی وہ نبی۔ سبحان اللہ، آواز بہت دھیرے دھیرے آ رہی ہے، بلند آواز سے، ہمارا نبی وہ نبی، جو میں بولوں وہ بولو، چلو جو میں بولتا ہوں بولو، ہمارا نبی وہ 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 نبی، اللہ کی قسم ہمارا نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، ہمارا نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے، پھر اشارہ کرے، پھر اشارہ کرے، 1400 صحابہ بولے ہم نے آنکھوں سے دیکھا میرے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے، ہمارا نبی وہ نبی مکہ کے
آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے. السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ. بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے آقا سے بڑھ کر. ساتھ میں بولے نا کمال محمد جمال محمد. بولو کمال محمد جمال محمد. ہے زمین و آسمان سب فدائے محمد. سبحان اللہ. بولے کمال محمد جمال محمد. ہے زمین و آسمان سب فدائے محمد. وہ نور خدا، وہ نور مجسم، وہ نور خدا، وہ نور مجسم. نہیں ہے کوئی افضل سوائے محمد، نہیں ہے کوئی افضل سوائے محمد. محمد محمد ساتھ میں محمد 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 محمد. قیامت کے میدان میں ہوگی دعائے محمد. مصفا وہ مصفا وہ مجلا وہ مصاغر وہ مصفا وہ مصفا وہ مجلا وہ معطر وہ معطر ہوا. بولو نا ہوائے معطر ہوائے محمد صلی اللہ ہو. ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو اللہ کی قسم کوئی نبی. چلو سفر شروع کریں، شروع کریں. نصیحت پہ آؤ گے نا انشاءاللہ. ایک نصیحت تو ہوئی اللہ کے سامنے ہوشیاری، جو اللہ بولے وہ کرنے کا کرو گے نا انشاءاللہ. اب دوسری بات پر آ جاؤ. ابھی سفر شروع ہو رہا ہے. بولو جبرائیل اور ہمارے نبی. ساتھ میں بولو نا صلی اللہ ہو. جبرائیل اور ہمارے نبی. سفر شروع ہو رہا، سفر شروع ہو رہا. آپ کو معلوم ہوگا ایک جانور آیا سواری کے لیے. کیا نام ہے وہ جانور کا؟ براق. بولو ساتھ میں بولو نا کیا نام ہے؟ براق. ہاں ہاں وہ کیسا پیارا جانور ہوگا جس کا نام براق ہے. ہمارے نبی بھی بیٹھے، جبرائیل بھی بیٹھے. ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم اتنا تیز دوڑتا تھا جہاں نظر پہنچتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم پہنچتا تھا. بس وہ ہمارے نبی اور حضرت جبرائیل وہ جانور براق سواری پر بیٹھ گئے اور چلے. اب سنتے جانا سنتے جانا. پہلا اسٹاپ حضرت جبرائیل نے فرمایا یہاں رک جاؤ. ہمارے نبی وہاں رک گئے. حضرت جبرائیل نے کہا میرے نبی سواری پہ سے اترے، 2 رکعت پڑھے. کتنی رکعت؟ نہیں یہ کون سا اسٹاپ ہے؟ بولو نا کون سا اسٹاپ ہے؟ پہلا. ہمارے نبی کو حضرت جبرائیل نے کہا اترے. ہمارے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھی. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ہمارے نبی نے کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ یہاں تو باغات ہے، کھجور کے باغات ہے، پہاڑ ہے، درخت ہے. یہ کون سی جگہ ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ ہمارا پہلا اسٹاپ ہے. ہمارے نبی نے کہا لیکن یہ کون سی جگہ ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا یہ وہ جگہ ہے ایک زمانے میں آپ یہاں آؤ گے، اس کا نام ہے مدینہ منورہ. بولو سبحان اللہ. تو پہلا اسٹاپ ہمارے نبی نے کہاں پر کیا؟ آواز نہیں آ رہی. بولو نا کہاں پر کیا؟ جانا نا سب کو مدینہ جانا کہ نہیں جانا؟ کس کس کو جانا ہاتھ اوپر کرے بھائی. مدینہ جانا. ہمارے نبی کا پہلا اسٹاپ بولو کہاں پر ہے؟ چمکا دے خدا میری قسمت. بولو بولو سب بولو. چمکا دے خدا میری قسمت، چمکا دے خدا میری قسمت، پہنچا دے مدینہ طیبہ میں. سب لوگ مدینہ جاتے ہیں، سب لوگ مدینہ جاتے ہیں، مجھ کو بھی تمنا ہوتی ہے. ہمارے نبی کا پہلا اسٹاپ بولو کہاں پر؟ چلو پھر حضرت جبرائیل کے سب بیٹھ گئے. ہمارے نبی چلے سواری پر چلے. ہمارے نبی فرماتے دوسری جگہ پہ ہم رکے. وہاں بھی جبرائیل نے کہا میرے نبی یہ دوسرا اسٹاپ ہے، 2 رکعت نماز پڑھے. ہمارے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھی. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ہمارے نبی نے کہا جبرائیل یہ کہاں پر آ گئے؟ جبرائیل نے کہا یہ جگہ کا نام مدین، یہ جگہ کا نام مدین. یہاں حضرت شعیب کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تھا. بولو سبحان اللہ. یہاں حضرت شعیب کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تھا. اس جگہ پر تم آ گئے ہو. کتنے اسٹاپ ہو گئے؟ پہلا مدینہ، نمبر 2 پھر حضرت جبرائیل جو لے کر چلے 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 تو وہ سواری کو لے کر چلے پہاڑ کی چوٹی پر. پہاڑ کی چوٹی پر جا کے سواری رکی. حضرت جبرائیل نے کہا یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھو. ہمارے نبی یہ کون سا اسٹاپ ہے؟ ہمارے نبی نے یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھی. پھر ہمارے نبی نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا یہ کوہ طور ہے جہاں حضرت موسیٰ آتے تھے اللہ سے بات کرتے تھے. بولو بولو جہاں حضرت موسیٰ آتے تھے اللہ. تو ہمارے نبی کو کہا چلو
ہمارے نبی نے کہا نہیں مجھے نہیں آنا، اب آگے نہیں آنا. تو حضرت جبرائیل نے کہا کیوں نہیں آنا؟ کہا حضرت موسیٰ اللہ سے بات کرتے تھے، میں بھی اللہ سے بات کروں گا. حضرت جبرائیل نے کہا میرے پیارے نبی موسیٰ اللہ سے بات کرتے تھے کبھی دیکھا نہیں. حضرت موسیٰ اللہ سے بات کرتے تھے مگر کبھی اللہ کو دیکھا؟ میرے نبی ہم کو یہاں نہیں ٹھہرنا، ہم کو تو عرش میں جانا ہے اور آمنے سامنے اللہ کو دیکھنا ہے. بولو سبحان اللہ. کتنے سٹاپ ہو گئے؟ نمبر 1 مدینہ، نمبر 2 مدین، نمبر 3 کو ہے. اب حضرت جبرائیل پھر لے کر چلے 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 چلے. ایک بڑا میدان تھا، وہاں جا کے رکے. کہا میرے نبی 2 رکعت نماز پڑھے. یہ کون سا سٹاپ؟ 2 رکعت. ہمارے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھی. پھر جبرائیل کو پوچھا یہ کون سی جگہ؟ حضرت جبرائیل نے کہا یہ جگہ کا نام ہے بیت اللحم. یہ جگہ کا نام ہے بیت اللحم. یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت مریم کے مبارک پیٹ سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے. حضرت مریم کے مبارک پیٹ سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے. کتنے سٹاپ ہو گئے؟ اب سننا. پھر حضرت جبرائیل چلے 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 چلے. ارے میرے پیارے دوستوں پہنچ گئے بیت المقدس. بولو کہاں پہنچ گئے؟ بیت یہ زمین کا آخری سٹاپ بیت جس مسجد کا نام ہے مسجد اقصی. بولو مسجد. تو پہلا سٹاپ، دوسرا مدین، تیسرا کوہ طور، چوتھا بیت اللحم، پانچواں بیت اچھا یہاں تو حضرت جبرائیل بھی اتر گئے. تو ہمارے نبی نے کہا 2 رکعت پڑھوں؟ اس لیے کہ پہلی جگہ 2 رکعت پڑھی، دوسری جگہ پڑھی، تیسری جگہ پڑھی، چوتھی جگہ پڑھی، یہ 5ویں جگہ میں 2 رکعت پڑھو. جبرائیل نے کہا نہیں یہاں پڑھنا نہیں ہے، یہ مسجد میں جانا ہے، یہ مسجد میں. تو ہمارے نبی مسجد کے پاس آئے. کون سی مسجد؟ مسجد اقصی. آئے تو مسجد پوری بھری ہوئی. جیسا ابھی دیکھو مسجد بھری ہوئی ہے، کوئی آئے گا تو کہاں بیٹھے گا؟ ارے بولو نا، زور سے بولو نا. اب ہمارے نبی آئے تو پوری مسجد بھری ہوئی اور ہمارے نبی نے دیکھا سب سفید کپڑے میں. جتنے مسجد میں بیٹھے آدھی رات کو سب سفید کپڑے میں اور سب کے سر پہ کالا امامہ. بھائی جیسے یہ امامہ ہے نا، کالا امامہ، کالی پگڑی اور سب کے سفید کپڑے اور سب کے بالوں سے پانی کے قطرے نکلتے جیسے ابھی نہا کے سب آئے ہوئے ہو اور سب خوبصورت میں خوبصورت. تو ہمارے نبی نے دیکھا کہ پوری مسجد پیک ہے، سب سفید کپڑے میں خوبصورت ہے اور سب کے سر سے کیا ہو رہے پانی کے قطرے. تو ہمارے نبی پیچھے بیٹھ گئے. بھائی دکھتی بات ہے، دیر میں آئے گا تو کہاں بیٹھتے؟ تو ہمارے نبی پیچھے بیٹھے. تو حضرت جبرائیل نے کہا نہیں یہاں نہیں بیٹھنا، آگے چلو مسجد میں آگے چلو. تو ہمارے نبی نے کہا کیسے چلو؟ مسجد تو پوری پیک ہے، سارے لوگ بیٹھے. حضرت جبرائیل نے کہا میرے مصطفیٰ قدم بڑھاتے جاؤ گے اللہ جگہ بناتا چلا جائے گا. قدم بڑھاتے جاؤ گے اللہ جگہ بناتا چلا جائے گا. بس ہمارے نبی نے جیسے قدم رکھا پوری مسجد میں جو آدھی رات کو مجمع بیٹھا تھا، آدھا مجمع ادھر آدھا مجمع ادھر اور درمیان میں راستہ بنا اور وہ راستہ تھا تو مصطفیٰ کا راستہ تھا. بولو سبحان اللہ. اچھا ہمارے نبی جب اندر آئے نا کون سی مسجد میں، تو ہمارے نبی کو کان میں آواز آئی. کیا آواز آئی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اسی لیے ہمارے نبی کہتے جب مدینے میں اذان کا حکم آیا تو ہمارے نبی نے کہا ہاں معراج میں گیا تھا تو میں نے یہی آواز کو سنا تھا. ہمارے نبی آئے، اذان ہو رہی، ہمارے نبی آئے. ارے کتنے لوگ بیٹھے تھے، 1 لاکھ یا 2 لاکھ لوگ جمع تھے. ہمارے نبی آتے گئے. جو مصلی ہوتا نا امام کا مصلی، حضرت جبرائیل نے وہیں پہ کہا 2 رکعت پڑھاؤ. اب تک پڑھی تھی، اب پڑھانے کا وقت آ گیا. 4 مرتبہ تم نے پڑھی، 5ویں مرتبہ پڑھانے کا وقت آ گیا، پڑھاؤ. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو نے. جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا پڑھاؤ نماز پڑھاؤ. ہمارے نبی نے بولو اللہ اکبر. جتنا مجمع تو سب کھڑے ہو گئے اللہ اکبر. ہمارے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب نے سلام پھیرا. ہمارے نبی نے روتے روتے کہا جبرائیل کون سی جگہ ہے؟ یہ کون لوگ پیچھے بیٹھے ہیں؟ بہت خوبصورت ہے، بہت نہا دھو کے آئے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے کہا ھذا المسجد الاقصی. حضرت جبرائیل نے کہا یہ مسجد اقصی ہے اور جو تمہارے پیچھے بیٹھے ہیں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے پیغمبر آئے، جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، اللہ نے سب کو جمع کر دیا اور اللہ نے بتا دیا میرا ہر نبی مقتدی بنے گا. آج میرا محمد نبیوں کا بھی امام بنے گا. بولو نا نعرہ تکبیر. آج سب نبی مقتدی بنیں گے، میرا محمد نبیوں کا بھی امام بنے گا. تو کہہ دو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. یہ زمین کا سفر کمپلیٹ، بہت شارٹ میں بتایا. بولو زمین کا سفر کتنے بجے آپ کی گھڑی میں؟ جنید بھائی کب تک بولنے کا میرے کو؟ کب تک بولنا ہے؟ یہ نہیں بولے گا. کل راندر میں اس نے میرے کو ٹوکا کہ 12:15 بجے ختم کرنا. میں نے کہا کیوں؟ تیری بیوی 12:20 کو بلائی ہے.
آج میرے کو بولتا نہیں بولا. چلو آپ لوگ ہمت کر کے بولو, کون ہے یہاں کا ذمہ دار, کون ہے؟ عبد الرازق کا ہے, باہر ہے. تو کتنے آپ لوگ بول رہے ہیں کتنے بجے تک بولنا, کہ زمین کا سفر ہو گیا, اب ہمیں چلنا ہے. سبحان اللہ بولو نا. چلے چلے آسمان کے سفر پہ چلے. کیا آپ کا انتظار کرو, آپ ٹائم بتائیں گے میرے کو؟ کون بتائے گا؟ کوئی نہیں بتائے گا. سب کو معلوم ہے کہ کچھ بھی بولے گا منہ سے. میرا ٹائم تو میری بیوی تو بولی 12 بجے آ جانا. بیوی کا کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ ایسے لٹکا کے بیٹھو گے کیا؟ بھائی بہن اللہ نے بنایا ہے, جھگڑا نہیں ہوتا گھر میں. صابر میں یہیں پہ رہ جاؤں, یہاں تو جھگڑا ہی نہیں ہے بیوی سے. جھگڑا ہوتا ہے بیوی سے. ایک سچا واقعہ سناؤ, سچا واقعہ سناؤ, میاں بیوی کا سناؤ. دیکھو کیسا ہاں ہاں کرتے ہو. اپنا نہیں بولیں گے, اپنا یوں گردن جھکا کے بیٹھے, اور کسی اور کا واقعہ سنا ہاں ہاں سناؤ. چلو سنا دیتا ایک واقعہ, بہت اپوت پتے کا واقعہ سنا تھا, اور یہ سچا واقعہ ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ جھوک بن گیا, لطیفہ بن گیا, لیکن واقعہ بالکل 101% سچا ہے. ایک ہمارا دوست کروڑ پتی, ابا جو پتی بھائی, بولو سبحان اللہ. اللہ اور دے اپنا کیا جاوے. ہم لوگ کو بہت فکر ہوتی ہے, کسی کے پاس پیسہ آتا اپنے کو نہیں جمتا, صحیح کہ نہیں؟ کسی کے گھر میں کلر لگتا ہوگا نا, یہ رات کو نہیں سوتا بھائی. اور تھوڑی تھوڑی دیر میں خیال آتا, کہاں سے لایا ہوگا پیسہ, کہاں سے لایا ہوگا پیسہ, کیوں تیرے باپ کے پاس مانگنے آیا تھا. اور جب وہ ملے گا نا سامنے, السلام بہت بہت اچھا کلر کیا تم نے, میرا تو دل خوش ہو گیا. اور اندر سے بیچارے کو رات کو نیند بھی نہیں آتی ہے. اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نا, ڈاکٹر نیند کی ٹیبلٹ دیتا, پھر بھی نیند نہیں آتی ہے. میں کہتا ہوں نیند نہیں آئے گی, کیونکہ ڈاکٹر بیچارہ سمجھتا ہے اس کو ڈپریشن ہو گیا. میں کہتا ہوں ڈپریشن نہیں ہو گیا, اندر فائر ایکشن ہو گیا ہے, اندر آگ لگی ہے بھائی, آگ لگی ہے. صحیح کہتا ہوں کہ کسی کا 1 مالا ہوگا, 2 مالا ہوگا, 2 مالے والا گھر. ایک تو بولتا میری دکان نہیں چلتی, اور 2 مالے والا گھر. کسی کو ٹوپی پہنایا ہوئے گا, تیرے کو تو نہیں پہنا, تو کائے کو فکر کرتا بھائی. دعا کرنا, دعا جب بھی کسی کو اچھا دیکھو نا, دعا کرو اللہ اس کو اتنا بڑا کر دیا, او ہو اللہ اتنا بڑا کر دیا. فوراً دعا کرو اللہ اس کو 10 دے دے, میرے کو بھی 1 دے دینا. اللہ بہت خوش ہو جاتا. کسی کو اپنی اچھی گاڑی میں دیکھا, مرسیڈیز میں, BMW میں, وہ آؤڈی گاڑی میں دیکھا آپ نے, اس کے پاس اتنی اچھی گاڑی, جا وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھو, اللہ بہت بڑا ہے, اللہ اس کو 100 دے دے, اللہ میرے کو بھی 1 دے دے. میرے دوستو اللہ اپنی قدرت سے عطا کر دے گا انشاءاللہ. لیکن ہم لوگ ایسا کرتے ہیں نا, ہم تو کہتے ہیں اللہ کب مرے گا نالائق, کب زمین میں دفن ہوگا, اس کی کب دکان میں آگ لگے تو سدھرے, جیسا تو بہت سدھر گیا. سناؤ ایک بات سناؤ. ایک ہمارا دوست کروڑ پتی, اب اس کو کیا ہے, وہ سال کے آخر میں حساب کتاب کرنے کا رہتا ہے. ارے بولنا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اب اس نے سوچا کہ آفس پہ جا کے حساب کتاب کروں گا تو بہت ڈسٹرب ہوگا, تو اس نے آج سوچا میرے اکاؤنٹنٹ کو لے کر آؤ اور میرے گھر میں حساب کتاب کرو. اب پورا کمپیوٹر ایسا بھی تیرے اوپر فٹ ہوتا ہے. اب وہ پورا کمپیوٹر لے کے کہاں پہ آ گیا, گھر میں. لیپ ٹاپ لے کے کہاں گیا, گھر میں. کیلکولیٹر لے کے کہاں گیا, گھر میں. اپنا موبائل لے کے کہاں پہ آ گیا, گھر میں. گھر کو آفس بنا دیا صرف 1 دن کے لیے, کیونکہ پورے سال کا حساب کتاب کرنا ہے. اب وہ خود بھی بیٹھا ہے, اس کا اکاؤنٹنٹ بھی بیٹھا ہے, اور بیچارہ بزی ہے. کبھی یہ چوپڑا کھولتا ہے, کبھی وہ فائل کھولتا ہے, کبھی یہ کتاب کھولتا ہے, کبھی کمپیوٹر میں جاتا ہے, کبھی لیپ ٹاپ میں جاتا ہے, کبھی کیلکولیٹر میں جاتا ہے. بیچارہ بزی ہے, پورے سال کا حساب کتاب کرنا. اور ساتھ میں کون ہے, اتنے میں تو کسی نے دروازہ, بھائی اپنے کمرے میں تھا, کسی نے دروازہ کھٹکھٹا, ٹک ٹک ٹک, دروازہ کھولا تو بیوی. کون بھائی, بیوی جائے گی نا گھر میں, بیوی. اور بیوی آگے کیا پوچھتی, کیا کرتے ہو. اب یہ تو بہت کام میں تھا, کچھ بھی نہیں پوچھنے کا, جا بہت کام میں ہو. اب بیوی نے کہا میں کچھ بھی پوچھنے نہیں آئی, صرف ایک سوال پوچھنے آئی. نہیں آج کچھ بھی نہیں پوچھنے کا. اور بیوی بھی یہاں کی تھی, بھاٹے نہ کی, کیا کچھ بھی نہیں پوچھنے کا, ایک سوال پوچھنے. اچھا تک پوچھ لے. اور بیوی نے کیا سوال پوچھا معلوم, آپ میرے سے کتنا پیار کرتے ہو. سوال بھی پوچھا تو اتنا ڈینجر پوچھا, آپ میرے سے کتنا پیار کرتے ہو. بیوی نے پوچھا آپ میرے سے کتنا پیار کرتے ہو, تو وہ شوہر تو ٹینشن میں تھا, جا میں تیرے سے بہت 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 پیار کرتا. لیلا نے مجنوں نے لیلا سے جتنا پیار نہیں کیا, میں تیرے سے اتنا پیار کرتا. اس کو کیسا بھی کر کے بیوی کو کیا کرنے کا تھا. بیوی تو نہ, میرے کو بتاؤ, لیلا مجنوں بول کے تھوڑی کام چلے گا, میرے کو بتاؤ کتنا پیار کرتے. اس کا موبائل پڑا تھا نا, اس نے موبائل اٹھایا, کہا یہ کیا ہے, بولو. بس اس نے کہہ دیا موبائل میں ہوں, اندر کی سیم تو ہے. بھائی اتنا پیار اس سے بڑھ کے تو کوئی پیار نہیں ہوگا نا. موبائل میں ہو اور اندر کی سیم کے بغیر موبائل بیکار, اور صرف سیم لے کے گھومو تو بھی دیکھا. تو کہا میں موبائل, ساتھ میں بولو میں شوہر موبائل, تو میری بیوی اندر کی
सिम में अगर तू सिम काटे तो अकेले तू होवे तो तू भी अधूरी, मैं अकेला रहूं तो मैं भी अधूरा, हम साथ में मिले तो मंजिल तय हो जाएगी। ओ बीवी भट्टे ना की थी, इतनी खुश हो गई, वाह वाह, आज दिल खुश हो गया, आज मेरे को पता चला मेरा पति कितनी मोहब्बत करता है। हाँ, वो खुश होते होते बोली, हाँ तुम मोबाइल और मैं अंदर का सिम कार्ड, मैं अंदर की सिम, तुम। बोलते बोलते चली गई। इसने अपने अकाउंटेंट को बोला, पगली है, चाइना का मोबाइल है, 4 सिम लेके घूमता। अरे वो कैसा हंसे है, ये सब सिम वाले माशाल्लाह। ये मैंने आपको इसलिए हंसाया, कोई मेरे को जोक नहीं बोलने का था, आप लोग सुम बैठे थे ना, तवे को थोड़ा गर्म कर दिया। इसलिए अभी हमको कौन से सफर पे जाना है, बोलो 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 बोलो, कौन से सफर पे जाना है? कौन कौन मेरे साथ में पड़ेगा? भाई हमारे नबी का जमीन का सफर मुकम्मल हो गया, अब हमारे नबी कौन सा सफर शुरू कर रहे हैं? चलो ना, याद हो तो मेरे साथ में पढ़ो। मां कदबल फुआदु मा रआ अफतुमारूनहु अला मा यरा वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुनतहा इंदहा जन्नतुल मअवा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। बोलो ना, कौन सा सफर शुरू हो रहा है? टाइम है आपके पास तो शुरू करूं, बहुत जल्दी खत्म करूंगा, 15 मिनट में इंशाअल्लाह खत्म। बोलो भाई इंशाअल्लाह। कौन सा सफर शुरू हो रहा है? अल्लाह का हुक्म आया, मेरे नबी 7 आसमानों को पार कर जाओ। आसमान कितने? मैंने बोलो ना कितने? 7 आसमानों को पार कर जाओ। तो हमारे नबी रोए, रोते रोते हाथ उठा कर कहा, अल्लाह मैं आसमानों पे कभी नहीं गया, अल्लाह पहली मर्तबा आसमानों पे जाना है, अल्लाह कैसे जाऊंगा आसमानों पर? मैं नई जगह पे जाना, अल्लाह कैसे जाऊंगा? अल्लाह की तरफ से आवाज आई, मेरे मुस्तफा मेरे मुज्तबा, फिक्र की कोई बात नहीं है, 7 आसमानों पर जाओ। हर आसमान पर एक नबी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हर आसमान पर अल्लाह ने एक नबी को खड़ा किया, मेरे मोहम्मद आ रहे हैं, इस्तकबाल करो उनका। आपको मालूम है आसमान कितने हैं? तो नबी भी कितने खड़े होंगे? कौन कौन से नबी? उंगली पर गिनते जाओ। हमारे आका पहले आसमान पर पहुंच गए, हजरत आदम से मुलाकात हो गई, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी दूसरे आसमान पर पहुंच गए, हजरत ईसा से मुलाकात हो गई, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी तीसरे आसमान पर पहुंच गए, हजरत यूसुफ से मुलाकात हो गई, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी चौथे आसमान पर पहुंचे, हजरत इदरीस से मुलाकात हो गई, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी 5वें आसमान पर पहुंचे, हजरत हारून से मुलाकात हो गई, सुभान अल्लाह। हमारे नबी 6ठे आसमान पर पहुंचे, हजरत मूसा से मुलाकात हो गई, बोलो सुभान अल्लाह। और हमारे नबी जब 7वें आसमान पर पहुंचे, हजरत इब्राहिम से मुलाकात हो गई। कितने आसमान पार हो गए? फिर अल्लाह ने कहा, हमारे नबी जब 7वें आसमान पर गए, अल्लाह मैं 7 आसमानों पर आ गया, अल्लाह वापस जाना है? अल्लाह ने फरमाया, मेरे महबूब अभी तो 7 आसमानों को पार किया है, अभी तो मेरी 8 जन्नतों को पार करना है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान। कितनी जन्नतों को पार करना है? आप उंगली पर गिनते जाना। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली जन्नत में चले गए, फिर हमारे नबी जन्नतुल नईम में चले गए, उंगली पर गिनते जाओ, सुभान अल्लाह बोलो। हमारे नबी पहली जन्नत में चले गए, बोलो सुभान अल्लाह। फिर जन्नतुल नईम में चले गए, बोलो सुभान अल्लाह। फिर तीसरी जन्नत जन्नत आदम में चले गए, सुभान अल्लाह। फिर हमारे नबी चौथी जन्नत जन्नत खुल्द में चले गए, सुभान अल्लाह। फिर हमारे नबी 5वीं जन्नत जन्नत सलाम में चले गए, सुभान अल्लाह। फिर हमारे नबी 6ठी जन्नत जन्नतुल मुकामा में चले गए, फिर हमारे नबी 7वीं जन्नत जन्नतुल मावा में चले गए, और फिर हमारे नबी आखिरी जन्नत जन्नतुल फिरदौस में चले गए। कितनी जन्नतों को पार कर लिया? फिर 8 जन्नतों के बाद हमारे नबी ने पूछा, अल्लाह अब कहाँ आना है? अल्लाह ने कहा, यह 8वीं जन्नत के साथ एक दरख्त लगा हुआ है, 8वीं जन्नत के साथ एक, जिसका नाम है सिदरा, उसको भी पार कर लो। तो हमारे नबी ने कहा, अल्लाह ये तो बहुत दूर है। अल्लाह ने कहा 5000 साल की मसाफत दूर है। कितना? यानी कोई घोड़े पे बैठ के जाए तो 5000 साल लगे। तो हमारे नबी ने कहा, अल्लाह ये तो बहुत दूर है, 5000 साल की मसाफत है, अल्लाह इसका नाम सिदरा है। अल्लाह ने कहा, मेरे महबूब आंख बंद कर दो। हमारे नबी ने आंख मुबारक बंद की। अल्लाह ने कहा, खोलो। हमारे नबी ने आंखें मुबारक खोली। हमारे नबी फरमाते, जब आंख बंद थी, 8वीं जन्नत में था, आंख खोला तो सिदरतुल मुंतहा पे पहुंच गया। कहां पहुंच गए? बोलो हमारे नबी कहां पहुंच गए? सिदरतुल, ये सिदरतुल मुंतहा के माने एंड, अल मुंतहा माने एंड। यहां आ गए, एंड का बोर्ड लगाए, खत्म, आसमान खत्म, बोलो आसमान खत्म, जन्नत खत्म, सिदरा
ختم، آسمان کی سب چیزیں ختم. تو ہمارے نبی نے کہا اللہ میں سدرا پہ آ گیا، یہاں بورڈ لگائے اینڈ، اللہ آپ کیا کرنا؟ اللہ نے کہا میرے محبوب اب میرے عرش و کرسی پر آنا ہے. بولو سبحان اللہ. تو ہمارے نبی نے کہا اور عرش کے پاس آنا؟ اللہ نے کہا ہاں آج میری آمنے سامنے ملاقات کرنا ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. اللہ نے کہا میرے محبوب اب میرے عرش پہ آنا ہے، آمنے سامنے ملاقات کرنا ہے. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی کے ساتھ کون تھے؟ ہمارے نبی نے کہا جبرائیل چلو عرش پہ جانا ہے. حضرت جبرائیل نے کہا میں نہیں آؤں گا. ہمارے نبی کا نہیں کیسے آؤ گے؟ ارے زمین سے میرے ساتھ میں ہو، ابھی نہیں کیسے آؤ گے؟ حضرت جبرائیل نے کہا دیکھو بورڈ لگا ہے. کیا بورڈ لگا ہے؟ اینڈ ختم. تو ہمارے نبی نے کہا اللہ تو مجھے بلا رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو اینڈ ہو گیا. حضرت جبرائیل نے کہا ہم سب کے لیے اینڈ ہو گیا. اب جو جگہ پہ آپ جا رہے ہو آپ سے پہلے کوئی گیا نہیں ہے اور آپ کے بعد کوئی جانے والا بھی نہیں ہے. حضرت جبرائیل کہتے ہیں اگر میں گیا ایک پر بھی میں نے مارا اللہ میرے پروں کو جلا کے ختم کر دے گا. یہ اللہ کا عرش ہے، اللہ کی تجلی ہے، اللہ کا نور ہے، اللہ کی رونقیں ہے، اللہ کی روشنیاں ہے. یہاں کوئی گیا نہیں، آپ کے بعد کوئی جائے گا نہیں. یہ وہ جگہ ہے جو صرف محمد کی جگہ ہے. جہاں جبرائیل کے قدم رک جاتے ہیں وہاں محمد کے قدم شروع ہو جاتے ہیں. اب حضرت جبرائیل بھی بولو، جبرائیل بھی نہیں، ہمارے نبی بولو سبحان اللہ. بولو نا کہاں پہنچ گئے اللہ کے. بہت ساری باتیں ہوئی اللہ کے ساتھ، بولو نا بہت ساری. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں گا اور بات ختم کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ. بہت ساری باتیں ہوئی لیکن سب سے امپورٹنٹ کیا بات ہوئی معلوم؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی نماز لے کے جانا ہے. بولو کیا لے کے جانا ہے؟ بولو ساتھ میں بولو گے تو اچھا لگے گا. کیا لے کے جانا؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے مارے کہا اللہ دے دے نماز دے دے، میں بھی پڑھوں گا، میری امت بھی پڑھے گی. اللہ بتا دے کتنی نمازیں لے کے جانا ہے اور کیسے پڑھنا ہے. اللہ نے کہا 50 نمازیں لے کے جانا ہے. کتنی نمازیں؟ آواز نہیں آ رہی ہے. ہمارے نبی نے کہا اللہ کوئی پرابلم نہیں. ہمارے نبی نے 50 نمازیں لے لی. وہ تو جب واپس ہونے لگے تو حضرت موسیٰ ملے. حضرت موسیٰ نے کہا 50 نمازیں لے کے جا رہا. حضرت موسیٰ نے کہا کم کرا دو، امت نہیں پڑے گی، امت کم کرا دو. ہمارے نبی نے کہا نہیں اللہ کے پاس کیسے کم کراؤ؟ ارے حضرت موسیٰ نے کہا کوئی اور نبی ہوتے نا اللہ شاید کم نہ کرتا، لیکن آپ چلے جاؤ. محمد بولتے ہیں اللہ فیصلہ کرتا ہے. ہمارے نبی نے کم کرائی، کم کراتے گئے. بولو 50 تھی کتنی ہو گئی؟ 45. پھر کتنی ہو گئی؟ 40. پھر کتنی ہو گئی؟ 35. پھر کتنی ہو گئی؟ 30. پھر کتنی ہو گئی؟ 25. پھر کتنی ہو گئی؟ 20. پھر کتنی ہو گئی؟ 15. پھر کتنی ہو گئی؟ 10. پھر کتنی ہو گئی؟ جب ہمارے نبی 5 لے کر آئے تو حضرت موسیٰ نے کہا نہیں 5 نہیں لے کے جانے کا، کم کراؤ. ہمارے نبی نے روتے روتے کہا اب شرم آتی ہے. ہمارے نبی نے یہ کہا میں جاؤں گا تو اللہ کم کر دے گا، ابھی جاؤں گا تو اللہ 4 کر دے گا نماز، اللہ 3 کر دے گا، اللہ 2 کر دیں گے. لیکن ہمارے نبی نے کہا نہیں اب جاتے ہوئے شرم آتی ہے. میرے یہ بھاٹینا والوں، مسجد حسینیہ والوں، ہمارے نبی کو نماز کم کرانے شرم آئی. بولو ہمارے نبی کو نماز کم کرانے شرم آئی. اور ہم 15 دن سے فجر نہیں پڑھتے، ہم کو شرم نہیں آتی. ہمارے نبی کو صرف کم کرانا ہے. خود نماز والے ہیں، صاحب شریعت ہے، صاحب قرآن ہے. ہمارے نبی کو نماز کم کرانے شرم آئی اور ہم 15 20 دن تک فجر کی نماز کے جنازے اٹھاتے، ہم کو شرم نہیں آتی میرے دوست. اب سننا بہت پتے کی بات ہے، سننا. ہمارے نبی روتے روتے آ گئے. کتنی نمازیں لے کر آئے؟ ساتھ میں بولو کتنی نمازیں لے کر آئے؟ جب ہمارے نبی مکہ کی زمین پر آئے نا تو رو رہے تھے. اللہ کو سب معلوم ہے، پھر بھی اللہ پوچھتا میرے محبوب روتے کیوں ہو؟ تو ہمارے نبی نے روتے روتے کہا اللہ ایک چیز کا بہت ٹینشن ہو گیا. اللہ نے پوچھا کیا ٹینشن؟ کہا اللہ تو نے نماز کتنی دی تھی؟ 50. ہو گئی کتنی؟ بس یہی ٹینشن ہے اللہ، تو نے دی تھی 50 ہو گئی. اللہ نے فرمایا میرے نبی رونا نہیں میرے نبی، تم کو 50 چاہیے جاؤ 50. اللہ نے پھر کتنی دے دی؟ 50. تو ہمارے نبی نے فرمایا سب کو بتا دو 50 نمازیں. اللہ نے کہا نہیں بتانا نہیں ہے، تیری امت پڑھے گی 5 لیکن تیری محبت میں ثواب دوں گا 50. تیری امت پڑھے گی 5
5 لیکن تیری محبت میں ثواب دوں گا، مطلب 5 بھی باقی ہے، 50 بھی باقی ہے، 5 پڑھنے کا ہے اور 50 کا ثواب لے کے جانے کا ہے۔ اب بتاؤ بھائی کون کون نماز پڑھے گا انشاءاللہ؟ آج یہی پیغام میں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا ایک بات بتا دو، میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی خوبصورت، آواز نہیں آ رہی، کوئی خوبصورت ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ ایک مرتبہ پھر ساتھ میں پڑھ لو نا، اللہ سب کو قبول فرما لے، ساتھ میں پڑھو نا۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر کسی کے پاس کمال، ہمارے نبی سے بڑھ کر کسی کے پاس جمال، تو ساتھ میں کہتے نا کمال محمد، جمال محمد، کمال محمد، جمال محمد، ہے آسمان و زمین سب فدائے محمد، وہ نور ہدا، وہ نور مجسم، وہ نور ہدا، وہ نور مجسم، نہیں کوئی افضل سوائے محمد، مصطفیٰ وہ مطہر، وہ مصطفیٰ وہ مجلا، وہ ہے معطر سراسر ہوائے محمد، ہے معطر سراسر ہوائے محمد۔ سب بولو محمد 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 محمد، اب ہے زباں پر صدا محمد محمد۔ اللہ پیارے نبی کی محبت نصیب فرمائے۔ نبی سے محبت کرتے ہو؟ کون کون؟ پٹافٹ سب کرتے محبت؟ میں تھک گیا اس سے پوچھ رہا ہوں، محبت کرتے ہو؟ ارے ہاں یا نا؟ داڑھی کہاں ہے؟ ہاں 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 ہاں، بڈھا بڈھا لوکنگ اسمارٹ، بڈھی بولتی تو بہت خوبصورت دکھتا۔ داڑھی کہاں ہے بھائی؟ اچھا میرے کو ایک بات بتاؤ بھائی، نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ ادھر دیکھو ادھر ادھر، نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ آواز نہیں آ رہی سر، ایک آواز میں بولو، نبی کے چہرے پہ داڑھی؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ ابو بکر تھی، عمر، عثمان، علی، میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت امام حسین کے چہرے پہ داڑھی؟ بغداد میں آرام کرنے والے پیرانے پیر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کے چہرے پہ داڑھی؟ اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی ان کے چہرے پہ داڑھی؟ دہلی میں آرام کرنے والے خواجہ نظام الدین اولیاء ان کے چہرے پہ داڑھی؟ دہلی میں آرام کرنے والے خواجہ امیر خسرو ان کے چہرے پہ داڑھی؟ دہلی میں آرام کرنے والے خواجہ روشن چراغ ان کے چہرے پہ داڑھی؟ کلیئر شریف میں آرام کرنے والے حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ ان کے چہرے پہ داڑھی؟ حضرت جنید بغدادی کے چہرے پہ داڑھی؟ ہمارے سورت میں آرام کرنے والے خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ ان کے چہرے پہ داڑھی؟ ہمارے احمد آباد میں آرام کرنے والے قطب عالم ان کے چہرے پہ داڑھی؟ ہمارے احمد آباد میں آرام کرنے والے شاہ عالم ان کے چہرے پہ داڑھی؟ ارے اللہ کا کوئی ولی نہیں بنتا جب تک نبی کے چہرے پہ اپنا چہرہ نہیں بناتا، ان سب کے چہرے پہ داڑھی؟ اور بھاٹیرا میں کیا ایک سے ایک ہے بھائی، اور کتنے لوگ تو بہت عجیب ہے، محسن بھائی داڑھی رکھا، ہنی بھائی تو بھی ہنستا ہے، کہاں داڑھی کا ہے؟ ماشاء اللہ باڈی تو دیکھو، سبحان اللہ۔ اور بھائی میرے دوستوں ان کو مت دیکھو، آپ اپنا بھی سوچو، بھائی داڑھی آ گئی بولو سبحان اللہ، نہیں آئی اعوذ باللہ بولو نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لیکن میرے کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا، جو دو کے بیچ میں ایسی چھوٹی سی پٹی بناتا ہے، یہ کیا ہے؟ جب دیکھو ایسی چھوٹی سی پٹی بنائے گا، ایک میرے کو ملا تھا ایسی چھوٹی سی پٹی بنا تھا، میرے کو کہتا مولانا 4 سال سے میں آپ کا بیان سنتا، میری بیوی میرے بچے تو سب آپ کا بیان سنتے، میں نے کہا کم وقت جھوٹ بولتا، تو بولتا نہیں مولانا قسم سے 4 سال سے میں آپ کا بیان، میں نے کہا میرے ہر بیان میں داڑھی، تیری داڑھی کہاں ہے؟ تو ایسی چھوٹی سی داڑھی دکھا ہے نا، میں نے کیوں 4 سال میں بارش نہیں ہوتی ہے؟ تو میں کہتا نہیں مولانا آپ کو نہیں معلوم، یہ تھوڑی سی داڑھی رکھو نا تو چلتا ہے، میرے کو انگریزی زبان میں بولتا مولانا اوکے، کیا اوکے؟ میں نے کہا دھیچ دھوکے۔ میرے کو آج تک موسی نے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، ساری اکیل نہیں سمجھ میں، یہ لوگ میرے کو سمجھا دے تو بہت اچھا۔ بھائی داڑھی لانے میں کوئی تکلیف ہی نہیں، کوئی تکلیف ہے؟ آٹومیٹک آتی ہے، 13 سال 14 سال 15 سال 16 سال آگے آگے آگے، یہ دیکھو آگے آگے داڑھی لانے میں کوئی تکلیف نہیں؟ بولو داڑھی لانے میں کوئی تکلیف؟ بولے گا جب بات ہے مردوں کو ہی آتی، عورتوں کو نہیں آتی۔ آئی بھاٹے نام میں عورت کو آئی؟
ارے آپ لوگ میرا منہ دیکھ رہے ہو، اس سے پوچھ رہا ہوں. بیٹھے نا میں عورت کو آئی نہیں آئی؟ ارے زور سے بولنا عورت کو آئی. مطلب داڑھی مردوں کو آتی ہے، عورتوں کو صاف بولو، جس کو آوے وہ. جس کو نہیں آئی وہ یہاں کائے کو بیٹھے ہیں. یہ بیچارہ ایسا دکھی عورت کے پنڈال میں بھی نہیں جا سکتا، مردوں میں بھی نہیں آ سکتا. نہ خدا ہی ملا نہ مثال علیہ السلام، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. کائے کو ایسے بنتے ہو بھائی؟ مزہ آتا ہے ایسا بننے میں. میں بھی داڑھی اڑا دوں؟ ایک سوال کا جواب دے دو. اب بھی اڑا دوں گا. یہ اجمیر والے بابا ہیں نا، کون؟ ان کے سامنے کوئی جوان بیٹھا ہوگا، داڑھی نہیں تھی، اور وہ خواجہ معین الدین چشتی تو بہت اللہ کے ولی تھے، رو کے بولنے لگے بیٹا ذرا داڑھی رکھ لینا، داڑھی رکھ لینا. تو جوان نے کیا کہا معلوم نا، ابھی نہیں رکھوں گا، شادی کے بعد. ایسے بہت سارے کارٹون یہاں بھی بیٹھے ہوں گے. میرے کو ایک جوان ملا ایک دم چکنا چکنا، میرے کو بولا، میں نے کہا داڑھی رکھ لے. مولانا تم نے کہا 101% رکھوں گا، لیکن شادی کے. میں نے کہا ابھی رکھ لینا. کہنا نہیں شادی کے. میں نے کہا بھائی تم لوگ تو دو کرسی لگاتے ہو، اسٹیج لگاتے ہو شادی کا، اس میں مرد بھی دلہا بھی بیٹھتا ہے. اور میں نے کہا اس سے پہلے پہلے داڑھی رکھ لے، نہیں تو جو آئے گا سمجھے گا ہی نہیں دلہا کون ہے دلہن کون ہے. کائے کو اپنے آپ کو بدنام کرتا بھائی. رکھو گے داڑھی، رکھو گے انشاءاللہ. تو میں نے تو آپ کو کہا نا، اگر میرے سوال کا جواب دے دو میں ابھی نکالوں گا. نہیں چاہیے میرے کو بھی، کیونکہ داڑھی رکھتے نا تو پرابلم تو آتا ہے. آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ آتا ہے. ابھی اتنا بڑا مجمع ہے نا، بھیڑ بھاڑ ہوئے گی نا، کوئی بغیر داڑھی کا بڑے 50 سال کا ہوگا لیکن بغیر داڑھی کا ہوگا نا، لوگ اس کو کیا کہیں گے، او بھائی صاحب ذرا سائڈ میں ہٹو نا، او بھائی صاحب ذرا سائڈ میں ہٹو نا. اور میرے جیسا کوئی داڑھی والا جاتا ہوگا نا، او چچا. ہاں میں چچا، میری بیوی چچی. داڑھی نہیں رکھو تو بھائی، داڑھی رکھو تو چچا. اب میرے سوال کا جواب دو. اجمیر والے بابا کون؟ ارے محبت کرتے ہو تو بلند آواز سے بولو نا. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے سامنے کوئی جوان لڑکا بیٹھا بغیر داڑھی کا، مرد بیٹھا. حضرت خواجہ نے روتے روتے کہا بیٹا داڑھی رکھ لینا. تو جوان نے کہا ابھی نہیں، شادی کے بعد رکھوں گا. سننا خواجہ معین الدین چشتی نے جواب دیا، کہا میرا جواب نہیں ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے جیسا قبر میں جاؤ گے ویسے حالت میں قبر سے اٹھو گے. خواجہ معین الدین چشتی فرماتے جیسے قبر میں جاؤ گے وہی کنڈیشن میں قبر سے اٹھو گے. بغیر داڑھی کے جاؤ گے، بغیر داڑھی کے اٹھو گے. پھر خواجہ معین الدین چشتی نے زور سے چیخ ماری، چیخ مار کر کہا بغیر داڑھی کے قبر سے اٹھے گا، نبی سے آمنا سامنا ہوگا. ہمارے نبی نے اگر اتنا کہا، دنیا میں 50 سال تجھ کو میرا چہرہ پسند نہیں آیا، جا آج قیامت کے میدان میں مجھ کو بھی تیرا چہرہ نہیں پسند آتا. اس کا جواب ہوئے تو میرے کو دے دو میرے دوستو. خواجہ معین الدین چشتی ایک مرتبہ داڑھی پہ یوں ہاتھ پھیر رہے تھے نا، کسی نے کہا حضرت یہ داڑھی کیوں رکھتے؟ خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا ہم داڑھی رکھتے نہیں ہیں، ہم نے اپنے گھالوں کو محمد کے گھالوں پر قربان کر دیا ہے. اس کا نام محبت ہے میرے دوستو، اسی کا نام محبت ہے. نبی کے طریقے پہ چلو، اس کا نام محبت ہے. کون کون تیار ہے بھائی؟ آج معراج کی خوشیاں ہے، رکھیں گے داڑھی انشاءاللہ، اور وہ کام ضرور کریں گے. ہمارے نبی کو معراج پہ کیا ملا؟ کتنی ملی؟ پہلے کتنی ملی، پھر ہو گئی کتنی، پھر کتنی ہو گئی 50. فیصلہ کیا ہو گیا؟ پڑھیں گے 5، ثواب لیں گے. تو کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے بولو انشاءاللہ. کل کی فجر بولو انشاءاللہ. موت کی شام بولو انشاءاللہ. ہماری نماز قضا. آپ لوگ بھی وعدہ کرے، ماں بہنیں بیٹیاں سب ایک ساتھ میں دل میں وعدہ کرے انشاءاللہ اللہ کو حاضر ناظر مان کر پیارے نبی کی محبت میں آ کر ہماری نماز قضا.